سب سے پہلے میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو سنائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ خوشخبری ہے میرے ان بندوں کے لیے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور ان میں سے اچھی بات کو قبول کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ آج کا یہ جو درس ہے یہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہونے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے محاسبہ نفس۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی بہت کچھ نہیں جانتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم jانتے تو ہیں لیکن جب عمل کے معاملے میں بات ہوتی ہے تو بہت کم اس پر عمل ہوتا ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں بہت سارے سوالات گردش کرتے ہیں۔ عمومی طور پر 3 سوال ایسے ہیں جو ایک انسان کے دل و دماغ میں ضرور آتے ہیں، اور وہ 3 سوال یہ ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو کہاں جائے گا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا، ایسی کتاب اور ایسے رسول ہمیں عطا کیے جس میں ان سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے پاس سے ہم آئے ہیں، اور اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کیوں گزار رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اور عبادت کرتے کرتے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور تیسرا سوال جو ہے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، اور قبر کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے گا تو اللہ رب العالمین پھر ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انس اور جن کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیوحدون ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کا ایک مقصد اچھے اعمال کو انجام دینا ہے اور برے اعمال سے رکنا اور بچ جانا ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات پتہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ دینا ہے، لہذا جو شخص جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، اور جو شخص جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکامیاب ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام چیزوں کو انجام دینا ہے۔ خصوصی طور پر نماز اسی وقت قبول ہوگی جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی طرح سے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا ہے۔
ہمیں یہ بات بھی پتہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے. یعنی اللہ کا حق تو ہے ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر ہے، بچوں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، قرآن مجید کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں. یہ بہت سارے حقوق بھی ہمیں پتہ ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنا سارا کچھ جو موٹی موٹی چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس پر یا ان ساری چیزوں پر جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا عمل نہیں کر پا رہے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے غفلت. غفلت ایک بہت ہی اہم لفظ ہے، اور عام طور پر ہم غفلت کا جو معنی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھول گئے، غفلت کا شکار ہو گئے. تو یہاں ایک اور چیز سمجھیے کہ غفلت اور بھول جانے میں فرق ہے. بھول جانا یہ فطری چیز ہے، اللہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی کوئی بھی چیز بھلا سکتا ہے. کوئی بشر ہے تو اس کی فطری چیز کیا ہے؟ وہ بھول جائے گا. اور اللہ رب العالمین کا خاصہ کیا ہے؟ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے غفلت، جان بوجھ کر کسی چیز کو بھول جانا، یہ غفلت کہلاتا ہے. یعنی ہم سوئے رات کے 2 بجے اور جان بوجھ کے فجر میں نہیں اٹھے، نہ الارم لگائے، نہ اٹھنے کی فکر و جستجو تھی، اٹھے بھی تو اٹھنا نہیں چاہے، تو اس کو کہا جاتا ہے غفلت. جان بوجھ کر کسی چیز کو بھول جانا یہ غفلت ہے، اور جو کچھ اللہ بھلا دے یہ بھول ہے، نسیان ہے. تو بھول چوک تو معاف ہے، لیکن غفلت یہ معاف نہیں ہے، کیونکہ غفلت بہت اہم چیز ہے، اور اس سے بچنے کی اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہے، حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غافلوں میں سے مت ہو جانا. لہذا غفلت بہت ہی بری چیز ہے، اور آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے عمل نہ کرنا یہ غفلت ہے، اور یہ غفلت جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس سے محاسبہ نفس کا کیا تعلق ہے؟ اتنی ساری چیزیں ہم جانتے ہیں اور پھر بھی غفلت کرتے ہیں، اس سے محاسبے کا کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں اور خواتین اسلام، یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ ہم کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہیں، غفلت کی بیماری میں مبتلا ہے، اور اس غفلت کا علاج جو ہے وہ محاسبہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں، 17ویں پارے کی پہلی آیت میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ جو آدمی غفلت میں مبتلا رہے گا، جو شخص غفلت میں پڑا رہے گا، وہ حساب کی طرف دھیان نہیں دے گا، وہ منہ موڑے گا. غفلت سے بچنے کا علاج حساب کرنا ہے، حساب کا دھیان رکھنا ہے. ہم ایک لفظ کہتے ہیں احتساب، حساب کرنا، اور یہ لفظ بنا ہے ہا سا اور با سے، اور حسابہ کا مطلب ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، سمجھنا. تو گویا محاسبہ کا مطلب ہوا کسی بھی چیز کو گننا، کسی بھی چیز کا حساب لگانا، کسی بھی چیز کو غور سے دیکھنا، کسی بھی چیز کو سمجھنا، یہ ہوتا ہے محاسبہ. اور یہ محاسبہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہے،
اور یہ محاسبہ ہماری اجتماعی زندگی میں بھی ہے، اور یہ محاسبہ ہمارے گھروں میں بھی ہے۔ آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ ایک انسان محاسبہ کرتا نظر آتا ہے۔ آپ خود کو دیکھیں، بہت سارے لوگ دور دراز سے چل کر مسجد میں آئے، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، ان کو لگا کہ یار دیکھ لو ایک بار پیٹرول ہے کہ نہیں ہے، وہاں تک گاڑی پہنچے گی کہ نہیں مسجد تک، تو ان کا یہ دیکھنا یہ پیٹرول کا حساب ہے۔ میں ایک مسجد سے یہاں تک آیا، میں نے حساب لگایا کہ اس مسجد سے اس مسجد تک میں 3 منٹ سے 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، یہ حساب و کتاب میرے آنے اور چلنے کا ہے۔ ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیڑھی چڑھنے کے بجائے 2 سیڑھی چڑھتے ہیں، تو 2 سیڑھی جب چڑھنا ہوتا ہے تو ایک سیڑھی کے لیے جتنا پیر اٹھانا ہوتا ہے کہ اسٹیپ کے لیے، دوسری کے لیے اس کا ڈبل حساب چڑھنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اترتے ہیں تو ایک سیڑھی اترتے ہیں پھر دوسری، اگر ڈائریکٹ 2 اتر جائے تو گرنے کا ڈر ہے۔ کیوں گرا؟ اگر تو کیوں؟ وہ بولتا ہے غلط حساب لگا لیا تھا۔ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو بیٹ کو بال کے ساتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں لگا تو پھر حساب غلط ہو جائے گا۔ ہم کو کوئی سودا سلف لانا ہوتا ہے کہ یہ سبزی بھاجی ہے، یہ تیل ہے، آٹا ہے، اب 200 روپے کا سامان لانا ہے، 5 کلو آٹا، آپ 100 روپے لے کے جائیں گے، کرانے والا نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا حساب کتاب جو ہے غلط تھا، آپ کے پرس میں، آپ کے جیب میں 200 روپے ہونے تھے۔ آپ دیکھیں یہ انفرادی طور پر حساب و کتاب ہماری زندگی کا ہے۔ عورتیں بھی سن رہی، ان کے حساب سے بھی مثالیں بیان کروں کہ ایک عورت کھانا بناتی ہے تو اب گھر میں 5 لوگ ہیں تو 5 لوگوں کے حساب سے گن کر 10 روٹی یا 12 روٹی یا 15 روٹی لگاتی ہے، 40-50 بنا کے نہیں رکھ لیتی۔ اگر یہ بنائے گی تو شوہر کہے گا کہ غلط حساب لگاتی ہو تم، اور 5 لوگوں کے لیے 3 روٹی بنائی تو کم سے کم کیا کہیں گے کہ 5 لوگوں میں 3 روٹی کافی نہیں ہوتی ہے، 5 لوگوں کے لیے کم سے کم 5 روٹی، ایک تو آئے۔ کوئی سالن بنایا، زیادہ پانی ڈال دیا، حساب و کتاب غلط ہو گیا، محاسبہ غلط ہو گیا۔ اور نمک زیادہ ڈال دیا تو نمک کا حساب غلط ہو گیا، نمک کا محاسبہ غلط ہو گیا۔ ہماری انفرادی زندگی میں ہر موڑ پہ اور ہر طبقے میں محاسبہ ہے۔ ایک دکاندار ہے، تجارت کرتا ہے، وہ 10 لاکھ روپے وہ اپنی تجارت میں لگاتا ہے، 3 مہینے کے بعد وہ اپنی تجارت کا حساب کرتا ہے کہ سارا سامان بک گیا جو تجارت کے لیے لگایا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں 8 لاکھ روپے آئے، وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ مجھ کو کوئی پروفٹ نہیں ہوا، 2 لاکھ روپے کا الٹا نقصان ہو گیا۔ 10 لاکھ روپے لگاتا ہے، 12 لاکھ روپے اس کے پاس آتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جو تجارت کی ہے اس میں 2 لاکھ روپے کا مجھے فائدہ ہوا ہے۔ 10 لاکھ روپے لگاتا ہے، 10 لاکھ روپے ہی اس کے پاس آتے ہیں، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ نہ پروفٹ ہوا ہے نہ نقصان، بس میری محنت گئی ہے، باقی پیسے تو مجھ کو اتنے دنوں کے بعد، 3 مہینے کے بعد واپس مل گئے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ایگزام میں جاتا ہے وہ محاسبہ کرتا ہے کہ 100 نمبر کا پیپر آنے والا ہے تو 10 نمبر کے فل ان دا بلینکس رہیں گے، 10 نمبر کے ٹرو اور فالس رہیں گے، 10 نمبر کے جوڑی لگاؤ رہیں گی، اور 35 لا لیا تو پاس ہو جاؤں گا۔ اور زیادہ پڑھے گا تو بڑے بڑے چیزوں کو بھی وہ کرے گا، وہ پورے 100 میں سے 100 لانے کی کوشش کرے گا۔ محاسبہ یہ فطری چیز ہے، اس کو یاد رکھیے، اور محاسبے کی صلاحیت کا آ جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرنا کچھ چاہتے اور کرتے کچھ ہیں، جانا کہیں چاہتے اور چلے کچھ اور جاتے ہیں، ایک سیڑھی اترنا چاہتے ہیں 2 اتر جاتے ہیں، نمک تھوڑا ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈل جاتا ہے۔ ان کی کمزوری کیا ہے؟ وہ صحیح کیلکولیشن نہیں لگا پاتے، صحیح گنتی نہیں کر پاتے، صحیح حساب نہیں لگا پاتے، لہذا ہر جگہ فیل ہو جاتے۔ ایک اچھے مسلمان کی خوبی ہے کہ کب کہاں کیسے کرنا ہے
یہ محاسبہ اس کا طے کرتا ہے. اچھا اس کا محاسبہ ہے کب کہاں کتنا بولنا ہے اتنا بولے گا, اور کب کہاں خاموش رہنا وہاں خاموش رہ جائے گا. یہ اس کی کیوں کوالٹی بنی؟ کیونکہ وہ محاسبہ کرتا ہے. ہماری اجتماعی زندگی میں بھی محاسبہ ہے. آپ دیکھیں ایک لڑکا ہے ماشاءاللہ وہ جوان ہے, اب اس کے لیے شادی کی بات ہونے والی ہے. تو لڑکا ہے, لڑکے کے والدین ہیں, بہن ہے, بڑے بھائی ہیں, بھابھی ہیں, چاچا چاچی ہیں, ماموں ممانی ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, سب لڑکی کو تلاش کرتے ہیں. اور کیا تلاش کرتے ہیں؟ لڑکی خوبصورت ہو, ہے کہ نہیں؟ اب ایک لڑکی ہے, اب اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بھائی بہن ہیں, اس کے چاچا چاچی ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, وہ لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں. کیا تلاش کر رہے ہیں؟ لڑکا سرکاری نوکری میں ہو. اب آپ کہیں گے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ یہ سب کا کیلکولیشن ہے, سب کا محاسبہ ہے. اب آپ کسی کے گھر جائیں کسی کو لڑکی دیکھنے, تو ایک لڑکی ہے جو اوسط ہے, نہ وہ بدصورت ہے اور وہ نہ بہت خوبصورت ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ لوگ کرتے ہیں. ماں باپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کام چلا لو. لڑکا کہے گا کہ مجھ کو اور زیادہ خوبصورت چاہیے. لڑکے کی بہن کو نہیں پسند نہیں آئی, وہ خوبصورت نہیں تھی. تو سب کا محاسبہ ہوتا ہے, کسی کو وہ اچھی لگتی ہے, کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے, کسی کو اوسط لگتی ہے. لڑکے کے گھر جائیں گے لڑکا دیکھنے تو سرکاری نوکری نہیں ہے, پرائیویٹ میں 20,000 کماتا ہے. لڑکی کا باپ یہ سوچے گا کہ 20,000 میں اب کچھ نہیں ہو پائے گا, آج مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. لڑکی کی ماں سوچے گی کہ میرے شوق پورے نہیں ہوئے ان کے ساتھ رہ کر, میری لڑکی ایسے کم تنخواہ والے کے پاس جائے گی تو اس کے بھی شوق پورے نہیں ہوگے, نہیں سرکاری والا دیکھو. ایک محاسبہ ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ یہ سب کا محاسبہ ایک طرح سے غلط ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز چیک کرنی چاہیے تھی, جس چیز کا حساب و کتاب کرنا تھا وہ تو ہے ہی نہیں, لیکن محاسبہ ضرور ہوتا ہے. حدیث آپ پڑھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کتاب النکاح میں, اور یہ حدیث مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہاں تک کہ ہر محدث نے کتاب النکاح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. کیا کہتے ہیں کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے جمال کی وجہ سے, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اور اس کی دینداری کی وجہ سے. فاظفر لذات الدین, تم دینداری کو ترجیح دینا. اگر لڑکے والے یہ محاسبہ کر لیں کہ دیندار کو ہی لائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ گھر کا ماحول اچھا ہوگا. یہ محاسبہ کیا کیے تھے, حساب کتاب کیا لگائے تھے؟ کمزور, تھوڑی بدصورت بھی ہو, کم صورت بھی ہو تو چلے گا, تھوڑی معاشرے میں اس کے گھرانے کا نام کم ہو تو بھی چلے گا, تھوڑی مالدار کم بھی ہو تو بھی چلے گا, لیکن دیندار آئے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ حساب کتاب لگانا کا معنی ہی محاسبہ ہے. کیا پھر فائدہ ہوگا؟ گھر میں خیر اور برکت آئے گی, گھر میں دینداری آئے گی. جو بچے پیدا ہوں گے ماں کے صالح ہونے کی وجہ سے بچے بھی نیک اور صالح ہوں گے, نمازوں کے پابند ہوں گے. ماں باپ جب مر جائیں گے تو وہ بچے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے. اور یہی معاملہ لڑکوں کا بھی ہے کہ لڑکے کے بارے میں کیا ہے؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. کہ جب تمہارے پاس کسی دیندار اخلاق مند لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو تم نکاح کر دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا. اب لڑکی والے یہ سوچے کہ گھر کی کم کماتا ہوں لیکن دیندار ہے, یعنی نمازی پرہیزگار ہے. ظاہر سی بات ہے اگر نمازی پرہیزگار ہے تو فضول خرچی نہیں کرے گا,
ظاہر سی بات ہے متقی اور پرہیزگار، دیندار اور اخلاق مند ہے تو اپنی بیوی اور اپنے دیگر خواتین اسلام کے وہ حقوق ادا کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے دیندار ہے تو دیگر عورتوں پر وہ نظر نہیں رکھے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے، دیندار نہیں ہے، تو بہت امکان ہے کہ اس کے دوسرے سے بھی چکر ہو، کیونکہ دیندار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لڑکا بہت زیادہ مال و دولت کمانے والا ہے اور وہ دیندار نہیں ہے تو بہت امکان ہے کہ وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو۔ لہذا شرط بتائی گئی کہ ہر نکاح کے اہم معاملے میں تم دینداری کو ترجیح دو۔ ہم یہ محاسبہ نہیں کر پاتے کہ دیندار لڑکا لائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، ہم کبھی یہ محاسبہ نہیں کر پاتے کہ دیندار لڑکی لائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ جس دن سے یہ محاسبہ معاشرے میں، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے لیکن اس میں سارا خاندان، گھر کے سارے افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور اگر یہ صحیح محاسبہ کر لے تو پھر اس کی کیسی خیر و برکت نظر آتی ہے۔ اور اگر محاسبہ نہیں کرے، جو پسند تھا، اگر میرے لڑکی کی خوبصورتی پسند تھی لا لیے، اب بھگتو، وہ والدین کی جو ہے قدر نہیں کر رہی، وہ جو ہے گھر کے جو کام کاج ہے وہ ساری چیز نہیں کر رہی، اچھی نوکری والا لڑکا لا لیے، دیندار نہیں لائے تو اب بھگتو، وہ جو ہے لڑکی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، سارے ظلم و ستم وہ کر رہا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کاش کی اچھے سے سمجھ لیے ہوتے۔ تو یہ جو اچھا سے سمجھنا ہے، تحقیق کرنا ہے، اسی کا نام محاسبہ ہے۔ محاسبہ جو ہے ہمیشہ دین کو نظر میں رکھ کر کرنا چاہیے۔ محاسبہ جو ہے ہمیشہ آخرت کو نظر میں رکھ کر کرنا چاہیے۔ اب آپ کو سامنے ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں، مسلم شریف کی ہے، کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن نہ اللہ ان پر نظر رحمت کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ باتیں کہیں، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے، نقصان اٹھانے والا ہو جائے وہ شخص، وہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی۔ پہلا، المسبل، وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ دوسرا، والمنان، وہ شخص جو کسی کے ساتھ نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کرنے کے بعد اس کا بخان کرتا ہے، جس کے ساتھ نیک کام کیا اس پر احسان جتاتا ہے۔ اور تیسرا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ایسا سامان بیچنے والا تاجر جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں 3 طرح کے لوگ بتائے گئے۔ دیکھیں، ایک کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا آدمی یا لڑکا، دوسرا احسان جتانے والا شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور تیسرا تجارت کر کے جھوٹی قسم کھا کر چیزوں کو بیچنے والا۔ یہ حدیث جہاں ہمیں بتاتی ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگ ایسے کہ اللہ ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نہ ہی ان سے بات کرے گا، ان کو دردناک عذاب دے گا، وہی یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ محاسبہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اب اس حدیث میں محاسبہ کیا ہے محاسبہ؟ محاسبہ ہر شخص دیکھے کہ اگر کپڑا ٹخنے سے نیچے گیا تو پھر اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا کپڑے کو ہمیشہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے اور عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہیں کپڑا ٹخنے سے اوپر ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ محاسبہ ہے۔ نیک کام ہم کسی کے ساتھ کریں تو اب یہ نیک کام ہم نے کر دیا، اچھائی اور احسان کا معاملہ ہم نے کر دیا، اب یہ نیکی اللہ اور ہمارے درمیان ہے، اس نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے گا، لیکن ہم نے اسی
حسن سلوک کو، اس احسان کو اس کو جتلا دیا، گویا آپ نے محاسبہ نہیں کیا کہ اجر دینے والا اللہ ہے، آپ نے محاسبہ نہیں کیا کہ منان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، احسان جتانا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ایک تاجر ہے، ہم کوئی سامان خریدتے اور بیچتے ہیں، کوئی گراہک آپ کے پاس آیا اور 20 کی چیز 40 کی بیچ دی کہ قسم کھا کر کہ 30 کی میں نے خریدا ہوں، تو سامان تو آپ نے بیچ دیا، لیکن آپ محاسبہ کرنے میں کیا بھول گئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر محاسبہ کر لیتے تو جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہر معاملے میں ہم کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور ہے جو بڑی خرابی والی ہے، ہم محاسبہ کرتے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ محاسبہ نفس کرنا ہے۔ جو عنوان ہے محاسبہ نفس کا مطلب ہے اپنا خود کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس کو ایک لفظ اور کہا جاتا ہے اس کے لیے خود احتسابی، یعنی اپنے آپ کا جائزہ لو، تم خود اپنے آپ سے سوال پوچھو، تم خود اپنی اچھائی اور برائی کو دیکھو، تم خود اپنے آپ کو شمار کرو، گنتی کرو۔ لیکن ہم دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ گٹکا کھاتا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ عورت پردہ نہیں کرتی ہے، وہ بہت زیادہ میک اپ کرتی ہے، وہ کھانا ایسا بناتی ہے، وہ لڑکا تو زناکار ہے، وہ لڑکا تو یہ مووی دیکھنے گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی برائی ہے تو دوسرے کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھے سے جا کر بتا دینا ہے۔ یہاں تک آپ کو اجازت ہے۔ دوسروں کو اگر دوسروں کے سامنے بتائیں گے تو یہ عیب جوئی، اور اگر نہیں ہے اس کے اندر وہ چیز تو یہ الزام ہے، اور اوور آل کیا ہے؟ دوسرے کا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم کو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دانا نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی نفس کو جان جاتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرتا ہے جو اس کی موت کے بعد اس کے کام آنے والے ہیں، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز کمزور شخص وہ ہے جو اپنی نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ سے لمبی لمبی تمنائیں اور امیدیں لگاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس حدیث کا پہلا جملہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے یہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی نفس کو جان جاتا ہے، یعنی اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ آپ محاسبہ کریں اپنی نفس کا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا وجود تو گندے پانی سے ہے، اللہ کے سامنے ہماری ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم محاسبہ کریں گے، ایک مالدار آدمی محاسبہ کرے گا تو پھر اس کو بڑے بڑے مالدار بھی نظر آ جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ خوبصورت شخص محاسبہ کرے گا یا خوبصورت عورت یا لڑکی محاسبہ کرے گی اپنا، تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میرے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت لوگ ہیں۔ ایک عالم اپنا محاسبہ کرے گا تو اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس سے بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ ایک تاجر اپنا محاسبہ کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے سے بڑے بڑے تاجر موجود ہیں۔ یہ محاسبہ نہ صرف انسان کو غفلت سے بچاتا ہے، بلکہ یہ محاسبہ انسان کے دل سے تکبر کو نکال دیتا ہے۔ انسان تو گندے پانی سے پیدا ہوا ہے، گویا وہ حقیر ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے وہ فقیر ہے۔ تکبر نکل گیا، انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ حدیث ہے، من قال فی کہ جس شخص کے دل میں
ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تکبر نکالنے والی چیز کیا ہے؟ یہ تکبر میں نکالنے والی چیز محاسبہ نفس ہے۔ محاسبہ نفس ایک انسان کو، یعنی بعض لوگ یہ پوچھیں گے کہ محاسبہ نفس کا فائدہ کیا ہے، تو دو فائدے تو یہاں گنا دیا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ غفلت سے بچ جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اپنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے، دل سے تکبر نکل جاتا ہے۔ محاسبہ نفس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کمتر چیز سے بہتر چیز کی طرف جاتا ہے۔ آپ گئے، آپ کی ماں نے، بہن نے، بیوی نے بولی کہ جاؤ ٹماٹر خرید کے لانا، آپ جائیں گے اچھے والے ٹماٹر دیکھیں گے، بہتر کوالٹی کے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اچھے کی طرف جانا۔ اب ایک دکان میں اچھے والے نہیں دکھے، وہاں پلپلے تھے اور سڑے ہوئے ٹماٹر تھے، تو آپ اور آگے بڑھیں گے، آگے والی دکان میں دیکھیں گے کہ یہاں اچھا ہے، یہاں سے خرید لو۔ ایسے ہی محاسبہ جو ہے ایک انسان کو بہتر چیز کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیسے بھائی، کیسے؟ آپ بیٹھے ہیں دکان میں، آپ کھڑے ہیں بازار میں، آپ سو رہے ہیں بستر پہ، آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اب آپ کے کانوں میں اللہ کی صدا آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ایک تو تکبر نکلا پہلے، دوسرا اذان کی آواز سن لی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ بہتر کی طرف جائیں گے، یعنی یہ دنیا کا کام جو ہے، کھانا بنانا ہے، بازار میں ہے، تجارت میں ہے، جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ سب چھوڑو، بہتر کی طرف آؤ۔ جب اذان ہو جائے تو نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، تو بدتر سے بہتر کی طرف لانے والی چیز کیا ہے؟ محاسبہ ہے۔ آج ہم اپنے گلے پر بیٹھے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آ پا رہے، تو یہ محاسبے کی کمی ہے۔ جس دن محاسبہ ہو جائے گا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو نماز کی طرف آئیں گے۔ تو چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف لانے والی چیز، بری چیز سے اچھی چیز کی طرف لانے والی چیز، یہ محاسبہ ہے۔ محاسبہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ محاسبے سے کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ نفس سے انسان کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کبھی اکیلے میں ہو، تنہائی جو ہے یہ محاسبے کی طرف ابھارتی ہے۔ اب اکیلے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کو خیال آیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ کتنے کام میں نے تنہائی میں کیے اور کتنے کام میں نے لوگوں کے جمع غفیر میں کیے، خلوت اور جلوت میں نے یہ کام انجام دیے۔ محاسبہ ہو گیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ استغفار اور توبہ کریں گے۔ یہ تو محاسبے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ بندہ استغفار کرنے والا بن جاتا ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے پچھلی زندگی میں نے جو گناہ کے کام کیے ہیں اللہ تو مجھے بخش دے، یہ استغفار ہے۔ اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اب میں نے معافی مانگ لیا ہے، اب دوبارہ سے وہ کام نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں توبہ و استغفار، توبہ و استغفار۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے استغفار و توبہ، پہلے استغفار ہے پھر توبہ ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے استغفار کرو پھر اس سے توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، یقیناً تمہارا رب رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو، یقیناً تمہارا رب قریب ہے، تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، سنتا ہے اور مجیب ہے، سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے دونوں آیتوں میں پہلے استغفار کا بات ہوئی، پھر توبہ کی۔ استغفار کیا ہے؟ یعنی استغفر اللہ کہنا، اللہ میرے سے جو گناہ پچھلی زندگی میں ہوئے اس سے میں معافی مانگتا ہوں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی استغفار کی توفیق بھی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب بندہ محاسبے کے لائق اپنے آپ کو، اپنے بدن کو اور اپنے جسم کو بنا لیتا ہے کہ بہت گناہ ہوئے، بہت گناہ ہوئے، ورنہ گنہگار تو بہت ہے، گنہگار تو بہت ہے، لیکن ان کو استغفار کی توفیق نہیں ہے۔ استغفار کی توفیق اس شخص کو حاصل ہوگی جو محاسبہ نفس کرے گا کہ میں بہت گناہ ہوئے اللہ، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔
تو آپ دیکھیں استغفار سے نہ صرف پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ آگے کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ الدعاء والدواء کتاب میں فرماتے ہیں کہ استغفار سے بندے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو پریشانی کو دور کرنا ہے اور رحمتوں کے دروازوں کو کھولنا ہے تو استغفار یہ پچھلی زندگی کے گناہ کو مٹانے کے لیے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان یہ آگے کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اسے سنا دوں۔ قصص و عبر لمن یعتبر اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں گئے تو رات کا وقت ہو گیا، چنانچہ وہ ایک مسجد میں گئے تو مسجد کے مؤذن نے اسے باہر نکال دیا کہ آپ رات کو یہاں سو نہیں سکتے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مؤذن جانتا نہیں تھا، جانتا تو ان کی تعظیم اور اکرام کرتا، آپ رکیے یہاں، لیکن اور ان کی خودداری نے بھی یہ گوارا نہیں کی کہ میں اس کو کہوں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ چنانچہ وہ مسجد سے باہر نکل گئے، راستے میں مسجد کے راستے میں ان کو ایک نان بھائی ملا، نان بھائی جو نان بناتا ہے، روٹی بناتا ہے، اور اس نے کہا کہ بھائی دیندار شخص نظر آتے ہیں، داڑھی بھی ہے اور لباس بھی اچھا ہے اور صالح نظر آتے، چنانچہ اس نے اپنے گھر ان کو لے کر گیا اور ان کو کھلایا پلایا اور ان کے رکنے کا انتظام کیا۔ پہلے کے زمانے میں مہمانوں کی مہمان نوازی ایسی ہی تھی کہ نہیں ہوٹل لے کے جا کے کھلا دیا، اب جاؤ تم کو جو کرنا ہے، بلکہ لوگ اپنے گھروں میں لے کر جاتے تھے اور پھر کھلاتے پلاتے تھے، آرام کے لیے ٹھہراتے تھے، اچھا بستر ساری چیزیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہ نان کھانا وغیرہ ہوا اور وہ نان والا آدمی، نان بھائی جو ہے، اپنا آٹا گوندنے کا انتظام کرنے لگا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو دیکھا کہ جب وہ روٹی بنانے کے لیے آٹے کو گوندھ رہا ہے تو وہ ہر بار کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ساری چیزیں تو پتا تھی کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ تم اتنا استغفار کر رہے ہو، استغفر اللہ کہہ رہے ہو، تو اس استغفار کا کچھ فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ تو بولے جب سے میں نے یہ استغفار کو لازم پکڑا ہے میرے رکے ہوئے کام پورے ہو گئے اور الحمدللہ تجارت میں بھی بہت برکت ہے۔ بس ایک خواہش باقی ہے، بولے کچھ دنوں سے میرے دل میں یہ خیال اور یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور عالم ہیں ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل سے وہ رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئک رزلٹ پانا ہے تو استغفار کرنا پڑے گا، اور استغفار کی توفیق جو ہے وہ محاسبے سے ملتی ہے۔ استغفار کی توفیق یہ محاسبے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ استغفار پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے اور محاسبے پر بھی بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنا حساب و کتاب یعنی اپنا محاسبہ کرنے کی تاکید و تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ہم اور آپ، عورتیں آپ لوگ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ جو یہ دیکھے ہے یہ محاسبے پر امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں یدل علی محاسبۃ النفس، یہ آیت محاسبہ نفس کے وجود کی دلیل ہے کہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے اب آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے۔ دوسری چیز اس میں تقوی کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تیسری چیز یہ آیت محاسبہ نفس کے وجود کی دلیل ہے، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ تمہارے ہر کام سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔
جو شخص محاسبہ نفس کرنا چاہتا ہے اس شخص کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ پہلے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے. تقوی اور پرہیزگاری آپ اختیار کر لیں گے، محاسبہ نفس انشاءاللہ آ جائے گا کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، بچ جاؤ اس سے. تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں گے، نہیں ہاں یہ اچھا کام ہے، یہ تو بیکار ہے، یہ کر لو. تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں گے تنہائی میں بھی ہوگی، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو گویا محاسبہ نفس جس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ تقوی پیدا کرے. تقوی آ گیا، محاسبہ نفس آ جائے گا. ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد تقوی ہے. تقوی ہے تو ساری چیزیں آ جائے گی، اور اسی میں ایک محاسبہ نفس ہے. اور تقوی نہیں ہے تو پھر محاسبہ نفس نہیں آ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات سے بچتا رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفسانی خواہشات سے بچا. دیکھیے اس میں نفسانی خواہشات، نفس یعنی اپنا جی، اس سے بچنے کی بات ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کی بات ہوئی ہے. یعنی صاف طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تقوی اپنے اندر پیدا کرو، تمہارے نفس کی خرابی تمہارے اندر سے نکال دی جائے گی. تو محاسبہ یہ ہماری نفس کا ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ نفس تو ایک ہے لیکن اس کی حالت اور کیفیت بدلتے رہتی ہے. نفس یعنی اپنی جان، اپنا جی، اپنا دل. 3 طرح کی نفس کی اقسام ہے. نفس امارہ پہلی، نفس لوامہ یہ دوسری، اور نفس مطمئنہ یہ تیسری. نفس امارہ جو انسان کو شہوات اور لذات کی طرف کھینچتی ہے اور انسان کو برے اخلاق اور بری عادات کی طرف لے جاتی ہے، یہ نفس امارہ ہے. کوئی بھی برا خیال آئے، گناہ کا کام ذہن و دماغ میں آئے، سمجھ جانا چاہیے نفس امارہ جو ہے یہ ولولہ مار رہی ہے، یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ ایک انسان سے بتقاضائے بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اور گناہ سرزد ہونے کے بعد اس کے دل میں ندامت کا احساس پیدا ہو، یہ نفس لوامہ ہے. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے. ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے. تو کوئی گناہ ہو گیا، اب دل میں برا لگ رہا ہے، سمجھ جاؤ نفس لوامہ جو ہے آپ کا زندہ ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہے. یعنی گناہ ہونے کے بعد گناہ پر ندامت کا احساس ہونا، افسوس ہونا، یا دل میں یہ کہنا کہ نہیں بہت برا کیا اللہ، میں گنہگار ہوں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا نفس لوامہ ہے. ضمیر اگر زندہ ہو تو جاگ ہی جاتا ہے، ضمیر اگر زندہ ہو تو جاگ ہی جاتا ہے، گناہ کے پہلے یا گناہ کے بعد. گناہ کے پہلے بچ گیا تو یہ نفس مطمئنہ ہے، جو انسان کو اچھی عادات اور صفات کی طرف لے جاتی ہے اور اچھے اخلاق اور کردار سے متصف کرتی ہے. یہ کیا؟ نفس مطمئنہ ہے. اور قرآن مجید میں 13ویں پارے میں پہلی آیت میں امارہ کا ذکر ہے، سورہ قیامہ میں لوامہ کا ذکر ہے، اور سورہ فجر میں مطمئنہ کا ذکر ہے. اور مطمئنہ وہ نفس ہے جو جنت میں لے کر جانے والی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں تینوں نفس جمع ہو جاتی ہیں، اور اپنے آپ کو بچا پانا اور اپنے آپ کو اچھا کرنا، مطمئنہ کے زمرے میں لانا، یہاں جو ہے آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ہوٹل میں گیا کھانا کھانے، وہاں سے ان نے 10 روپے کا سموسہ لیا، کھا لیا. اب اس کا امارہ جو ہے وہ جاگ گیا، 10 روپے بھی لے لیا اور سموسہ اچھا نہیں دیا. اب کیا کیا؟ پیسے نہیں دوں گا اس کو، چلو نکل لو یہاں سے. واپس پلٹ گیا. اب واپس جانے کے بعد اس کو احساس ہوا نہیں یہ تو حرام ہے. اب واپس پلٹا، بھئی یہ 10 روپے آپ کے لو. یہ لوامہ ہو گیا.
اب واپس نکل گیا, اب بعد میں اچھا لگ رہا ہے کہ جو کھایا تھا اس کا پیسہ تو دیا, حرام نہیں کھایا, یہ مطمئنہ ہو گیا. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال امارہ بھی بتاتی ہے کہ کیا نفس امارہ ہے, ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی بتاتی ہے کہ کیا نفس لوامہ ہے اور کیا مطمئنہ ہے. آخرت کی کامیابی کا حصول اسی وقت ممکن ہے, جنت میں بندہ اسی وقت جائے گا جب وہ اپنی نفس کو گناہوں سے پاک و صاف کر لے گا, نفس مطمئنہ بنا دے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جہاں اللہ نے لوامہ اور امارہ کی برائی بیان کی یا ان کے بارے میں بیان کیا, وہی نفس مطمئنہ کے بارے میں بتایا کہ یہ جنت میں جانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام اپنی نفس کو بہت زیادہ جانچا کرتے تھے, پرکھا کرتے تھے کہ میں کیسا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے 2750 نمبر کی, حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور سلام دعا ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ تم کیسے ہو؟ تو میں نے کہا نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا سبحان اللہ, کیا کہتے ہو؟ تو بولے منافق ہو گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور ہو جاتے ہیں, اپنی بیوی, اپنے بچوں اور اپنی جائیدادوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں یا بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہی حال تو میرا بھی ہے. چنانچہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور کیا کہا حنظلہ نے کہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ذکر میں ہوتے ہیں, جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, تو گویا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس سے جب چلے جاتے ہیں اور امور معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے, اگر یہی حال تمہارا رہے تو تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں. اے حنظلہ, ایک گھڑی دوسری گھڑی کے جیسی نہیں ہوتی ہے, یعنی انسان کی کیفیت بدلتے رہتی ہے. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی صحابہ اکرام کس قدر اپنا محاسبہ کرتے تھے. یعنی وہ صحابی جنہوں نے اپنی جان, جنہوں نے اپنا مال, جنہوں نے اپنا وقت, جنہوں نے اپنی محبت, اپنی ساری چیزیں نچھاور کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ان کی کیفیت دیکھیے, ان کا جذبہ محاسبہ دیکھیے کہ ذرا دنیا میں مشغول ہوئے تو ڈر ہو گیا کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. ہم فجر نہیں پڑھتے, ظہر نہیں پڑھتے, جھوٹ بولتے ہیں, امانتوں میں خیانت کرتے ہیں, کتنی لڑائی جھگڑے ہو جائے تو گالی گلوچ کرتے ہیں, زمانے بھر کی جو ہے منافقت کی نشانیاں ہیں, لیکن محاسبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اب محاسبہ کریے. تو یہ صحابہ اکرام کا محاسبہ تھا. امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محاسبہ نفس میں ایک واقعہ لکھا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے, اور باغ میں جب چلے تو ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی, یعنی ایک پیڑ آ گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف گئے اور میں اس طرف گیا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے یعنی آڑ کے اس طرف ہوئے تو میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں اے عمر تو بڑا امیر المومنین بنا پھرتا ہے, یا تو اللہ سے ڈر جا یا اللہ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جا. یعنی آپ دیکھیں کوئک محاسبہ کر لیا کرتے تھے, امیر المومنین تھے.
یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ ہے کہ جب نماز پڑھے ایک مرتبہ تو اس آیت کی تلاوت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اتنا زیادہ روئے، ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ بیمار پڑ گئے، اور بیمار بھی ایسے پڑ گئے کہ صحابہ اکرام جوک در جوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا، محاسبہ ہو گیا۔ دنیا میں جب ہم محاسبہ کریں گے اپنے آپ کا تو یاد رکھیے ہم کو اپنے سے برا کوئی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ دوسرا جائے کہیں، ہم کو تو جنت میں جانا ہے۔ دیکھتا رہا میں لوگوں کے عیب و ہنر، دیکھتا رہا میں لوگوں کے عیب و ہنر، کھڑا جب آئینے کے سامنے ہوا آیا نہ مجھ سے برا مجھے کوئی نظر۔ تو ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہم اگر اپنا محاسبہ نہیں کر پائے یا اچھے سے محاسبہ نہیں کیے تو ایک یقین یاد رکھیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو حساب و کتاب کرنے ہی والا ہے۔ اللہ پھر سب کو ان کا محاسبہ دکھا دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اور ہر انسان کی گردن پر ہم اس کا حساب و کتاب، اس کا نامہ اعمال لٹکا دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو کھول دیں گے اور اس سے کہیں گے، تو وہ اوپر دیکھے گا تو وہ اس کو اپنا نامہ اعمال کھلا ہوا دکھائی دے گا، تو اللہ اس سے کہے گا اقرا کتابک، تم اپنی کتاب کو پڑھ لو، یعنی اپنے حساب و کتاب کو پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو تم ہی اپنا حساب کتاب دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب سے ڈرا کرتے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو جب میرا حساب لینا تو آسان حساب لینا، یعنی اللہ جب تو میرا محاسبہ کرنا تو میرا حساب آسان کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آسان حساب کیا ہے، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ حساب کا مطلب ہی محاسبہ ہوتا ہے، تو یہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور جس کو درگزر فرما دے گا، جس پر آسانی کر دے گا، گویا اس کے لیے آسان حساب ہے، لیکن جس کا باریکی سے جانچ پڑتال کی جائے گی، جس کی باریکی سے جانچ پڑتال کی جائے گی، اس کا حساب مشکل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، آپ دیکھیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور سب کو اللہ ہی کو حساب دینا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب و کتاب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ مالک کیا کرتا ہے؟ نوکر کو کوئی کام سونپتا ہے کہ اتنے روپے لے کر جاؤ اور یہ چیز کر کے آنا اور واپس آ کے حساب دینا، یہی معاملہ، بلکہ اس سے بڑھ کر معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، لہذا اس زندگی کی کتاب کو، اس زندگی کے حساب کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے اس کو کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کے مطابق کرے تو ہمارا حساب آسان ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حساب مشکل ہے۔ اپنی نفس کو شریعت کے تابع کرنا، اپنی نفس کو لوامہ اور اپنی نفس کو امارہ ہونے سے بچانا، اپنی نفس کو مطمئنہ بنانا، حساب و کتاب کے دن سے ڈر جانا، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنانا، یہ محاسبہ کی اعلیٰ ترین چیزیں ہیں۔ تو محاسبے کے فائدے کیا ہیں؟ انسان غفلت سے بچ جاتا ہے، انسان جو ہے جاگ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہے، بصیرت آ جاتی ہے، انسان کو توبہ و استغفار کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں گا کہ ایک انسان اگر محاسبہ اپنا کر لے
تو یہ محاسبہ بھی کامیابی کی دلیل ہے. دلیل ہے بخاری اور مسلم کی روایت. یعنی محاسبے کی جو اہمیت ہے، محاسبہ سے استغفار و توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. لیکن اگر کسی شخص نے محاسبہ تو کیا لیکن استغفار و توبہ نہیں کر پایا، تب بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. دلیل بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ پہلے زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا، بہت بڑا قاتل تھا، اور اس نے 99 قتل کیے تھے. اب اس کو لگا کہ 99 ہو گئے، کسی سے پوچھا جائے کہ معافی کی کوئی راستہ اور سبیل اور راستہ ہے کہ نہیں. چنانچہ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ 99 قتل کر دیا ہوں اور اب اس نے غلط فتویٰ دے دیا تو اس کی بھی گردن اڑا دی، سینچری پوری کر دی، 100 ہو گئے پورے. پھر اس کے بعد ایک اور راہب کے پاس گیا، ایک اور دین کے جانکار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ 100 قتل میں نے پورے کر دیے، لیکن اب میں افسوس کرتا ہوں، ندامت کرتا ہوں، محاسبہ کر لیا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تبھی تو آیا ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اچھا تم ایسا کرو کہ اس بستی میں مت رہو، یہاں پر برے لوگ رہتے ہیں، اس فلاں اور فلاں بستی میں چلے جانا، وہاں پر نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. چنانچہ وہ نکلا، بری بستی سے اچھی بستی کی طرف نکلا، راستے میں ہی تھا کہ موت آ گئی. انتقال ہوا تو رحمت کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے آئے اور عذاب کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینا آئے. ان کے درمیان مجادلہ ہو گیا کہ ہم لے کر جائیں گے. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ زندگی بھر تو کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، 100 قتل الگ کیے وہ الگ. اور رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، یعنی محاسبہ کر لیا تھا کہ اب توبہ کرنی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی کی صورت میں بھیجا کہ وہ ان کے معاملے کو نپٹائیں، ان کے معاملے کو حل کرے. چنانچہ اس نے فیصلہ دیا کہ بھائی زمین کو ناپ لو، اگر جہاں سے نکلا ہے وہ قریب ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور جہاں کو جا رہا ہے وہ قریب ہے تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے. مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ اللہ نے حکم دیا کہ تو کم ہو جا، یعنی اچھی والی جو جگہ ہے اس کو کہا کہ تو کم ہو جا اچھے لوگوں کی بستی کی طرف، اور برے لوگوں کی جو بستی تھی اس کو کہا کہ تو دور ہو جا. وہ اب اللہ کا حکم کون ٹالے گا؟ ایک بستی دور ہو گئی برے لوگوں والی اور اچھے لوگوں والی بستی قریب ہو گئی. ناپا گیا، پتہ چلا کہ رحمت کے فرشتے اس کو لے جانے کے حقدار ہیں. یہ حدیث دلیل ہے کہ اس نے توبہ تو کیا ہی نہیں تھا، وہ تو جا رہا تھا لیکن محاسبہ کر لیا تھا کہ 100 قتل ہو گئے، بہت برا کام کیا میں نے. تو اگر کوئی شخص اپنا محاسبہ ہی کر لے تو وہ کامیاب ہے. محاسبہ انسان کو پاک بناتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور تزکیہ اسی وقت ممکن ہے جب محاسبہ ہو. ایک آدمی کپڑے اسی وقت بدلتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ گندے ہو گئے، اچھے پہنا تو کیوں اتارے گا؟ تو ہم کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا روح، ہمارے اخلاق اور عادات، ہمارا جسم گندا ہو چکا ہے، اس سے پاک ہونا ضروری ہے. اس سے پاک ہونے کا اہم شرط کیا ہے، اہم ذریعہ کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اور اس تقویٰ اور پرہیزگاری لانے والی چیز کیا ہے؟ محاسبہ ہے. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے محاسبہ نفس کے تعلق سے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین تو ہمارے اندر محاسبہ نفس کا جذبہ پیدا فرما دے، ہر طرح کی برائیوں سے، خرابیوں سے، گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے، بدعات و خرافات سے، رسم و رواجات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جان کی، مال کی، املاک کی، اولاد کی حفاظت فرما، ہماری مساجد و مدارس کو آباد فرما، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. جہاں کہیں ہمیں رکھ حالت ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما حالت ایمان پر فرما. الہ العالمین ہماری نفس کو پاکیزہ فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں ہم تمام لوگوں کو جگہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المسلمین فاستغفرہ انہ غفور رحیم انہ تعالی جواد کریم وملک وبر رؤوف الرحیم.